محترم ناظرین السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ ثعلبہ بن حاطب انصاری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وسیع رزق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ انسان جتنے رزق کا شکر ادا کر سکے اس کے لیے رزق کی وہی مقدار ہی بہتر ہوتی ہے۔ انسان کو اس کا سوال نہیں کرنا چاہیے جس کا شکر ادا نہ کر سکے اور جس کے حقوق ادا نہ کیے جا سکیں۔ اس وقت ثعلبہ چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی درخواست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دہرائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ تنقید کی اور فرمایا، زیادہ مال و دولت بہتر ہوتی تو میرے پاس سونے اور چاندی کے پہاڑ ہوتے، لیکن تم خود دیکھ رہے ہو کہ میرے گھر میں اکثر اوقات فاقہ رہتا ہے۔ ثعلبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر چلا گیا۔ چند دن گزار کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کشانہ نبوت پر حاضر ہوا اور وہی پرانی درخواست دہرائی اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت دی تو میں ہر حقدار کو اس کا حق دوں گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثعلبہ کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا، خدایا ثعلبہ کو مال و دولت نہایت فرما۔ ثعلبہ کے پاس چند بھیڑیں تھیں۔ قدرت خداوندی سے ان میں اتنی افزائش ہوئی کہ چند دنوں میں ایک بڑا ریوڑ بن گیا۔ ثعلبہ ریوڑ کو لے کر جنگل میں چلا جاتا۔ اس سے پہلے ثعلبہ تمام نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں ادا کرتا تھا، پھر صرف ظہر اور عصر کی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کر ادا کرتا، اور پھر اس کا ریوڑ روز بر روز بڑھتا گیا۔ وہ پھر صرف نماز جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کرتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ نماز جمعہ میں بھی شریک نہ ہوتا۔ اس دن راستے میں آ کر بیٹھ جاتا اور لوگوں سے مدینہ کے حالات دریافت کرتا تھا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثعلبہ کے متعلق دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس کے پاس اتنے جانور ہو گئے ہیں کہ اس کے لیے مدینہ آنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس۔ آپ پر زکوٰۃ کی آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے 2 افراد کو منتخب کیا۔ ایک کا تعلق بنی جاہیہ اور دوسرے کا تعلق بنی سلیم سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے ایک تحریری حکم بھی لکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرندے ثعلبہ کے پاس اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک اسے دکھا کر زکوٰۃ کا مطالبہ کیا۔ ثعلبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پڑھا اور کہا، یہ تو مجھے جرمانہ یا جویہ کے مشابہ ٹیکس نظر آتا ہے۔ فی الحال تم جاؤ اور لوگوں سے زکوٰۃ حاصل کرو، میں اس کے متعلق غور و فکر کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کرندے بنو سلیم کے ایک شخص کے پاس گئے اور اسے زکوٰۃ کا حکم سنایا تو اس نے بہترین اونٹوں کا انتخاب کر کے ان سے کہا، تم یہ اونٹ زکوٰۃ میں لے جاؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرندے نے کہا، حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ ہم بہترین مویشی کا انتخاب کر کے زکوٰۃ حاصل کریں۔ اس شخص نے کہا، لیکن میں خود چاہتا ہوں کہ خدا کے نام پر اچھی چیز
پیش کروں۔ اس سے زکوٰۃ کی وصولی کرنے کے بعد دونوں نمائندے دوبارہ ثعلبہ کے پاس آئے اور اسے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ ثعلبہ نے کہا، تم فی الحال جاؤ اور حضور پاک علیہ السلام کا نامہ مبارک مجھے دیتے جاؤ تاکہ میں اچھی طرح سے سوچ کر فیصلہ کر سکوں کہ یہ جرمانہ یا کسی قسم کا ٹیکس ہے۔ میں بعد میں اس کا جواب دوں گا۔ رسول پاک علیہ السلام کے نمائندے اس کے پاس سے چلے گئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام واقعہ سنایا۔ تمام واقعہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ پر افسوس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سلیم کے اس شخص کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ثعلبہ کی مزاحمت میں یہ آیات نازل فرمائی۔ سورہ توبہ میں آیات نمبر 75 تا 77۔ منافقین میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے رزق عطا کرے تو ہم صدقہ دیں گے اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کرتے ہوئے انہیں رزق عطا کر دیا تو انہوں نے اس سے متعلق بخل کیا اور روح گردانی کرتے ہوئے انہوں نے پشت پھیر لی۔ اس لیے وعدہ خلافی اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روز قیامت تک نفاق رکھ دی۔ جب رحمت عالم نے یہ آیات پڑھ کر سنائی تو اس وقت مسجد میں ثعلبہ کا ایک رشتہ دار بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آیات سن کر ثعلبہ کے پاس گیا اور اسے نازل آیات سے باخبر کیا۔ اس کے بعد ثعلبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہوں، آپ میری زکوٰۃ قبول فرمائیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے تیری زکوٰۃ وصول کرنے سے روک دیا ہے، اس لیے میں تجھ سے زکوٰۃ نہیں لوں گا۔ ثعلبہ نے اپنے سر اور داڑھی پر خاک ڈالی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔ پھر ثعلبہ اپنے ریوڑ کے پاس چلا گیا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی زکوٰۃ قبول نہ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ثعلبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر ثعلبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی زکوٰۃ دینے کے لیے گیا، لیکن انہوں نے بھی اس کی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر ثعلبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں بھی زکوٰۃ لے کر گیا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی زکوٰۃ وصول نہ کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ثعلبہ کی وفات ہوئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ثعلبہ جنگ بدر میں بھی شریک ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دولت سے محفوظ رکھے جو کہ ہمیں ہمارے دین سے دور کر دے، آمین۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائکس کریں اور کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔